بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں اپنے اوقات کو قیمتی کیسے بنایا جائے، اور رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے، تو یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر انسان، ہر مسلمان صبح بیدار ہوتا ہے اور سحری کے لیے اٹھتا ہے، تو اپنے اس رات کے وقت کو اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھ کر اس وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ آج کل ہمارے کراچی کے اندر 5:37 پر سحری بند ہو رہی ہے، اور ہم 5 بجے، پونے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم 4:15 بجے اٹھ جائیں، اور 4:15 بجے اٹھ کر آپ وضو کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں تہجد کی نماز کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اور روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ تو تہجد کی نماز اولیاء، صلحاء، تقی، پرہیزگار لوگوں کی نماز ہے، اور اللہ کی لاڈلی نماز ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا ہم صبح کے وقت میں اہتمام کر لیں۔ تہجد کی نماز آپ 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6، 8 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھ کے۔ تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی بچوں کے لیے، اور اپنے ماں باپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ دعائیں مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور آسمان سے منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائے، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اور اس کو روزی عطا کی جائے۔ تو اس وقت آسمان سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو بندہ منادی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا تہجد پڑھتا ہے، پھر دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ 100% دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں۔ اللہ نے زندگی میں ایک موقع اور دیا ہے، اور یہ وقت دیا ہے، رمضان دیا ہے، سحری کا وقت دیا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعائیں رکھیں، اپنی حاجتیں رکھیں۔ آپ کے روزی کے مسئلے ہیں، آپ رکھیں، کیوں نہیں آپ کی دعا قبول ہوگی؟ تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کے سامنے تو اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، قرضے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ بھی شیئر کریں، اللہ کے سامنے ایسے گفتگو کریں جیسے میں اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے کسی عزیز کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں، ایسے اللہ کے ساتھ باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنی باتیں، اپنے جو دل کا دکھ درد ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں آپ کو سکون کتنا ملتا ہے، اور آپ کی حاجتیں، آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ کے سامنے دعاؤں کی صورت میں اپنا دکھ درد جو ہے اللہ کے سامنے شیئر کریں، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، حلال رزق عطا فرما، میری پریشانیاں دور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ دعا مانگ کر تو دیکھیں، تہجد کے وقت میں اٹھ کر تو دیکھیں۔ تو اس وقت کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ آدھا گھنٹہ آپ مختص کر لیں۔ آپ اگر سحری بند ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے سحری کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے آدھ پون گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور یہ جو آدھا گھنٹہ جو ہوگا اس میں آپ تہجد پڑھیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں،
اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، ذکر کریں، استغفار کی تسبیح، کلمے کی تسبیح پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر لیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو اس آدھے گھنٹے کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں، اور اس کے بعد پھر آپ سحری کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس آدھے گھنٹے کی برکات آپ کو نظر آئیں گی، آپ کی زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے دل کے اندر سکون پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کی حاجتیں آپ کو پوری ہوتی ہی نظر آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے اس وقت کو، سحری کے وقت کو قیمتی بنائیں، اور اس میں خوب عبادت کریں، کیونکہ ہم سحری کے لیے ویسے ہی اٹھتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور یہ عمل کر کے دیکھ لیں، عبادت کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح آپ کلمے کی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کی، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کی اور اس کو مکمل کرنے کی، ختم کرنے کی ایک ترتیب لکھی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہم رمضان میں ایک سے زیادہ قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم روزانہ ہر نماز کے ساتھ، یعنی 5 نمازیں، ہر نماز کے ساتھ ہم 4 صفحے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایک قرآن پورے رمضان میں ختم ہوگا۔ اگر ہم 8 صفحے ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں تو ہمارے 2 قرآن مجید رمضان میں ختم ہوں گے۔ 8 صفحے کا مطلب آدھا پارہ، آدھا پارہ ہر نماز کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیں تو رمضان المبارک میں ہمارے 2 سے 2.5 قرآن مجید ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب بتائی ہے، جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر کریں۔ ہر نماز کے ساتھ تقریباً نماز کے بعد 15 منٹ ذکر کے لیے اور تھوڑی سی تلاوت کے لیے آپ مختص کر لیں، کچھ نماز سے پہلے پڑھ لیں، کچھ نماز کے بعد تلاوت کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، قرآن پاک بھی آپ کا آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ترتیب عبادت کی رکھیں اور عبادت کا ایک ذوق اپنے اندر پیدا کریں، اور رمضان مبارک کی ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس میں ہم آخرت کے لیے اپنا ثواب بوریاں بھر بھر کے ہم بھیج سکتے ہیں، بوریاں بھر بھر کے ہم نیکیاں بھیج سکتے ہیں، اور یہ ہماری آخرت میں جمع ہو رہی ہیں، اور مرنے کے بعد ہماری قبر میں، ہماری آخرت میں روزے محشر ہمیں کام آئیں گی۔ تو اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، اور رمضان مبارک کی ان گھڑیوں کو اپنے لیے قیمتی بنائیں، عبادت کر کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، تہجد کا اہتمام کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر کے ان اوقات کو، رمضان مبارک کو قیمتی بنائیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ اس کی برکات آپ کو نظر آئیں گی، آپ کی زندگی پر اثر اس کا نظر آئے گا۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔